بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے اس مخلوق کی جسے آگ کے شعلے سے بنایا گیا۔ ہم وہ ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، شعلوں کی اولاد۔ یہ بات ہے اس رات کی جب کائنات کے راز بدلنے والے تھے۔ یہ بات ہے ان مسافروں کی جو آسمانوں کی جاسوسی کرتے تھے۔ ہم آسمانوں تک جاتے تھے، خبریں سنتے تھے، راز چرا لیتے تھے، پر اچانک ان پر انگاروں کی بارش ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آسمان کو؟ حج راستے بند کیوں ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آگ، ہر طرف آگ۔ یہ کہانی ہے اس عظیم کلام کی جسے سن کر جنات کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے۔ یہ جادو ہے؟ نہیں، یہ تو شاعر ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے۔ لیکن جب جنات نے اسے سنا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلام ہمیں چیر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہے سورہ جن؟ کیوں یہ آج بھی ہر مسلمان کے گھر میں حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اور کیسے یہ صورت ثابت کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سورہ جن کی گہرائی سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جانا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دور چل رہا تھا۔ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ مکہ کی گلیاں باپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید لے کر طائف گئے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے پھولوں کی جگہ پتھر برسائے۔ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، دل ٹوٹا ہوا تھا، جسم لہو لہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ لوٹ رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ ٹھہرے جس کا نام تھا وادی نخلا۔ رات کا سناٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ تھا، لیکن اس رات جھاڑیوں کے پیچھے درختوں کے سائے میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو انسان نہیں تھے۔ خاموش رہو، یہ کلام سنو۔ سورہ جن کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا۔ یہ کیا کلام ہے؟ اس میں تو وہ جادو نہیں جو ہم کرتے ہیں، اس میں تو وہ جھوٹ نہیں جو ہم سنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نہ یہ ہمارا جادو ہے، نہ وہ جھوٹ جو ہم پہچانتے ہیں۔ یہ کیا کلام ہے؟ اس میں تو وہ جادو نہیں جو ہم کرتے ہیں، اس میں تو وہ جھوٹ نہیں جو ہم سنتے ہیں۔ یہ تو وہ سچائی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے ملتی جلتی ہے۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ عجیب کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کے پورے ورلڈ ویو، نظریہ کائنات کو بدل دیا۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن سکھاتے ہیں۔ اس صورت نے تماچا مارا ان کے منہ پر کہ دیکھو، جن تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد بن رہے ہیں۔ وہ جنات کا ایک گروہ تھا جو نصیبین سے آیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ آخر آسمانوں پر پہرا کیوں بڑھ گیا ہے، آسمان بدل کیوں گیا ہے، پہرا اتنا سخت کیوں ہے؟ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلی، وہ جن اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے۔ خاموش ہو جاؤ۔ سنو، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ کلام روح میں اتر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کر جنات کو قرآن نہیں سنایا تھا، بلکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جنات وہاں سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ آئیے اب قرآن کے الفاظ میں اترتے ہیں۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ،
کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا اور کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سوچئے جو جن کل تک آسمانوں کی خبریں چراتے تھے آج وہ سجدے میں گر رہے ہیں، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر کائنات کا قانون بدل گیا۔ جنات نے بتایا کہ پہلے ہم آسمان میں جا کر باتیں سنا کرتے تھے، لیکن اب جو وہاں جاتا ہے اس کے پیچھے شہاب رصدہ آگ کا دھاکتا ہوا شعلہ لگا دیا جاتا ہے۔ پہلے ہم آسمان میں جا کر باتیں سنا کرتے تھے، اب جو جاتا ہے اس کے پیچھے آگ لگا دی جاتی ہے۔ ابو لہب جیسے لوگ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن آ کر خبریں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب جنوں کی کہانیاں ہیں، اسی لیے لوگ بہک رہے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں صاف بتا دیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو جنات کا آسمانوں کی طرف جانا بھی بین کر دیا گیا ہے تاکہ قرآن کی پاکیزگی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اس صورت میں جنات خود اپنی دنیا کے راز کھول رہے ہیں۔ جنات میں بھی نیک اور بد لوگ ہوتے ہیں۔ جنات نے مانا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرا نہیں سکتے، ہم کہیں بھی بھاگ جائیں اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کچھ انسان جنات کی پناہ مانگتے تھے، جس سے جنات کا غرور اور بڑھ جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ جنگلوں میں رکتے تو کہتے، میں اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے آیت 6 میں فرمایا کہ اس عمل نے جنات کے تکبر کو اور بڑھا دیا۔ آج بھی جو لوگ جادو ٹونوں جنات سے مدد مانگتے ہیں وہ دراصل اپنی ذلت کا سامان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں پہاڑی دروں اور وادیوں میں نکل گئے اور ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی ناگہانی معاملہ پیش نہ آ گیا ہو۔ ہم نے وہ رات بڑی بے چینی اور اضطراب میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل حرا کی سمت سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات میں سے ایک بلانے والا آیا تھا، میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے گئے اور ہمیں جنات کے قدموں کے نشانات اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور کئی مفسرین کہتے ہیں کہ جو شخص مشکل وقت میں سورہ جن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے جنات کے شر اور ظالموں کی نظر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھائیو، سورہ جن ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چاچا ہو کر بھی ایمان نہیں لایا، لیکن وہ مخلوق جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے وہ قرآن سن کر طرب اٹھی۔ آج قرآن ہمارے موبائل میں ہے، الماریوں میں ہے، لیکن کیا ہمیں اسے سن کر ویسے ہی شوق لگتا ہے جیسا ان جنات کو لگا تھا؟ جنات نے قرآن سنا اور وہ دہائی بن گئے، اپنی قوم کو جا کر ڈرایا، لیکن کیا ہم نے قرآن سن کر اپنی زندگی بدلی؟ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں سے شر بھاگ جاتا ہے اور خیر داخل ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، ان میں سورہ جن اور قرآن کی تلاوت کریں۔ سورہ جن ایک گواہی ہے کہ اللہ کا نور ہر اندھیرے کو چیر سکتا ہے، چاہے آپ طائف کے زخمیوں کی طرح اکیلے ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام آپ کے ساتھ ہے۔